یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ یعنی دنیا میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسوائی سے بچ جاؤ، اور خاص طور پہ آخرت میں نار جہنم سے، دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یعنی اپنے رب کی عبادت کرو گے تو تمہیں فلاح ملے گی، تم بچ جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، آگ کے عذاب سے بچو گے، اللہ کے عذاب سے بچو گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہماری نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے الذی جعل لکم الارض فراشا، یعنی جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، یعنی یہ زمین ہمارے لیے ایک فرش ہے، ہم اس پہ چلتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی یہ زمین اوپر نیچے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہم آرام سے چل پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت بنا دیا، یعنی آسمان ایک چھت کی طرح ہے، جس طرح کمرہ ہوتا ہے، ابھی اوپر چھت ہے، یہ زمین ہے، تو وہ یہ ہمارے لیے ایک چھت ہے آسمان، ٹھیک ہے، چھت کی طرح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک مطلب کہ ایک عمارت بنا دیا، چھت بنا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان کی طرف سے، یعنی آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا تمہارے لیے، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل فرمائی، پانی نازل فرمایا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس کے ذریعے، یعنی بارش برسی ہے، اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، فصلیں اگ جاتی ہیں نا، اس سے بارش بہت ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، رزق اللہ کو، یعنی تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے رزق کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو تو روزی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی آیت کے بعد کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق کا مطالبہ تو نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق، بے شک رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، تو میں کوئی رزق نہیں مانگ رہا ان سے، ٹھیک ہے، اللہ کے رزق میں نے پیدا کیا، مجھے رزق کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر ارشاد فرمایا یعنی نعمتیں گنوانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ زمین کو فرش بنایا، آسمان کو تمہارے چھت بنایا، پھر پانی برسایا، پھر اسے انواع اقسام کی پھل سبزیاں جو بھی تمہارے لیے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے حکم آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی انہی نعمتیں میں نے تم پہ نازل کی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ٹھیک ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہ لے کے آؤ، ٹھیک ہے، جو صفات اللہ کی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو نہ لے کر آؤ، ٹھیک ہے۔ حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو، مشرکین بھی اس بات کو مانتے تھے کہ زمین و آسمان کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے جو بت ہے نا، یہ بت ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عقیدہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا، حکم ہے کہ جب اے نبی ان سے پوچھو کہ یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کی ہے، آسمان کس نے پیدا کی، تو وہ پھر یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ اللہ نے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کو جانتے تھے لیکن وہ ساتھ اس کے شریک ٹھہرائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو بھی اللہ کے مقابلے میں نہ لے کر آؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ٹھیک ہے، تم حقیقت حال جانتے ہو، تم جانتے ہو اس بات کو۔ کہ پھر آگے ایک اور چیلنج ہو رہا ہے، مطلب کہ قرآن مجید کے واسطے سے وہ کفار تھے نا، وہ کیا کہتے تھے کہ یہ معاذ اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لکھ لیا ہے قرآن مجید، اور مطلب کہ اس کو معاذ اللہ جادو بھی کہا گیا، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بڑی بری باتیں کہی گئی، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں ایک چیز ہے جو آپ نے بیان کیا ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے انسانوں کو جی جی اور جنوں کو، تو عبادت کے لیے تو فرشتے بھی موجود تھے آلریڈی، اور کئی مخلوقات موجود تھی، جی جی، تو اسپیسیفک جو مقصد ہے فرشتوں کا بھی سیم چل رہا ہے، اور آگے پھر انسانوں کا بھی وہی سیم چل رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو تو فرشتوں پھر اشرف المخلوق کس طرح ہوگی؟ اصل میں جو فرشتوں کی عبادت ہے نا، آپ یہ سمجھیں کہ فرشتوں نے کرنی ہی عبادت ہے، جو سجدے میں وہ سجدے میں رہے گا، جو رکوع میں ہے، ان کے بیچ میں یہ مادہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کہ وہ کوئی نافرمانی والا معاملہ کر سکیں، جبکہ جو انسان ہے، انسان کو اختیار دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو دو راستے دکھا دیے، چاہے تو ایمان اختیار کر لے، چاہے تو کفر کا راستہ اختیار کر لے۔ پھر ظاہری بات ہے جو ایمان کا راستہ اختیار کرے گا اس کا بدلہ مختلف ہے، جو کفر کا راستہ اختیار کرے گا اس کا بدلہ مختلف ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرشتوں کو اختیار نہیں ملا، ٹھیک ہے جی، فرشتوں کو اختیار نہیں، جنوں کو اختیار ملا ہے اور انسانوں کو اختیار ملا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ چاہے تو تم مطلب کہ کفر کرو، چاہے تو ایمان لاؤ، مطلب یہ اختیار اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر تمہاری مرضی ہے کہ ایمان لاؤ، یعنی مرضی سے مراد یہ ہے کہ آگے پھر انجام کا بھی ہے ذکر ہے کہ مطلب کہ اگر تو ایمان لاؤ گے تو یہ تمہارے لیے نعمتیں تیار رکھی ہیں، جو اگر کفر کرو گے تو یہ عذاب ہے،
یعنی آپ یہ سمجھیں کہ فرشتوں میں یہ مادہ ہی نہیں ہے کہ وہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کر صرف سکتے. اختیار کی وجہ سے کر کے فرشتوں پہ افضلیت. ممکن ہے اس طرح ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, میں ایگزیکٹ نہیں کر, لیکن یہ انسان کی ایک خصوصیت ہے. خصوصیت کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ ڈالا کہ انسان اب اذان ہوتی ہے, انسان کو اختیار ہے کہ مسجد کی طرف جا بھی سکتا ہے یا گارمنٹ ٹائم میں بھی بیٹھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کوئی زبردستی پکڑ کے تو نہیں اٹھا رہا نا, ٹھیک ہے جی. یہ مطلب کہ انسان کے اندر سے اس کو کرنا چاہیے کہ اچھائی کی طرف میں جاؤں تو اس کا بدلہ اچھا ملے گا. اگر شاد ہوئے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, یعنی کفار سے مخاطب ہو رہا ہے کہ اگر تم اس شک ہے, اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں ہو, یعنی جو قرآن مجید ہے, یعنی اس کے بارے میں اگر شک میں ہو, یعنی جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میں نے کتاب نازل کی ہے, اس کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے, یا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے معاذ اللہ بنا لی ہے, تو پھر کیا کرو, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ, ٹھیک ہے, چیلنج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. پھر اگر چلو تم اکیلے نہیں بنا سکتے, پھر کیا کرو, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, یعنی اور کیا کرو, اور اس کام کے لیے یعنی اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو, یعنی جس چیز کو تم بلا سکتے ہو نا, جو تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا کر لے آؤ, ٹھیک ہے جی. اور جس کو تم سمجھ جاتے ہو بڑے بڑے عربی جانتے ہیں, بڑے بڑے عربی دان ہیں, یا جو بھی ہیں سب کو بلا کے لے آؤ, ٹھیک ہے جی. اللہ کے سوا جتنی بھی یعنی مخلوق ہے سب کو بلا کر لے آؤ. اس قرآن کی میں جو ایک صورت ہے نا, صورت مثل کوئی صورت لے کے آ جاؤ, ٹھیک ہے, اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو, یعنی اگر تمہیں یہ جو بات کر رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اگر اس میں تم سچے ہو تو پھر جیسے ایک صورت لے آؤ, یعنی خود لے آؤ, اور اپنے ساتھ جو تمہارے حمایتی ہیں سب کو بلا لو, اپنے دوستوں کو سب کو بلا کے, ہمت ہے تو آ جاؤ. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, یعنی پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو, پھر ساتھ بتا بھی دی گیا ہے وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے. ایسا چیلنج کوئی انسان نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے جی, بتا دیا گیا کہ ایک بار چیلنج دیا جا رہا ہے. پھر پڑھا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا نہ کر سکو, وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے, پھر کیا کرو, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے, ٹھیک ہے, آدمی اور پتھر ہے, ٹھیک ہے, اس میں آدمی کفار بھی جلیں گے اس میں, ٹھیک ہے, ہمیشہ کے لیے ان کا عذاب ہے. اس کے علاوہ پتھروں کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, پتھر عام بھی ہو سکتے ہیں, یا یہ جو بت بنائے ہوتے ہیں انہوں نے, ٹھیک ہے جی, پتھر کے بت بنائے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی ادھر مطلب کہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ادھر کہتے ہیں جن کا ایندھن آدمی پتھر ہے وہ عدت للکافرین, یعنی یہ جو جہنم کا ذکر ہوا ہے کہ جہنم وہ عدت للکافرین, جو تیار کر رکھی ہے کافروں